السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. حياكم الله جميعا أيها الأحبة في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله المولى العلي العليم أن ينفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، آمین یا رب العالمین۔ اسلامی اور دینی بھائیوں، زیر مطالعہ ایک کتاب معالم المذہب الحنبلی دکتور ضیاء بن سعد الغامدی کی ہے۔ اس کتاب کے اندر دکتور نے بڑے خوبصورت انداز میں حنبلی مذہب کا تعارف کیا ہے، اور حنبلی مذہب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے ہمارے زمانے تک جن مراحل، اطوار اور ادوار سے گزرا ہے ان کا مختصراً ذکر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال کے جو طرق ہیں، استنباط کے جو مسالک ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ میں مختصراً آپ کے سامنے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا تعارف پیش کروں گا۔ ہم صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی واقفیت رکھتے ہیں کہ وہ ائمہ اربعہ میں سے ایک بڑے امام ہیں، فقیہ ہیں، اور ان کی حدیث کی مشہور کتاب ہے المسند کے نام سے۔ لیکن امام احمد بن حنبل کی شخصیت سے یقیناً ہم میں سے بہت کم ہی لوگ واقف ہوں گے۔ ضروری ہے کہ ان کی شخصیت کو جانا جائے، پہچانا جائے، کیونکہ جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں، اگر انسان ان کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، ان کے تعارف سے اسے اگر آشنائی ہوتی ہے تو وہ خود کو ایک بہتر متبع، پیروکار بنا سکتا ہے، بالخصوص وہ شخصیات جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمہ وقت قربان رہی ہوں۔ برادران اسلام، امام احمد بن حنبل کا نسب نامہ اگر ہم معلوم کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ امام احمد کا جو شجرہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد نزار تک جا کر کے ملتا ہے، اور امام احمد بن حنبل کو لوگ ان کے دادا کی طرف تو منسوب کرتے ہیں، اور اہل عرب کا طریقہ بھی رہا ہے، ان کے یہاں یہ چیز جائز ہے اور ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے والد کا نام عام طور پہ ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ ابن حنبل کے نام سے امام احمد زیادہ مشہور ہوئے ہیں، جبکہ امام احمد کا اصل نام احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش عباسی حکومت کے قائم ہونے کے 23 سال کے بعد بغداد میں ہوئی۔ بغداد یہ ہارون رشید کا شہر ہے۔ بغداد یہ وہ شہر ہے جس کو منصور نے، خلیفہ عباسی منصور نے جس کی بنیاد رکھی تھی، اور اسی شہر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 164 ہجری میں ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں، جیسا کہ ابن الجوزی وغیرہ نے اپنی کتاب مناقب اندر ذکر کیا ہے، مناقب الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نام سے ابن الجوزی کی مشہور کتاب ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے خراسان سے لایا گیا، وَأَنَا حَمْلٌ، اور میں والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں تھا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی محمد اور ان کے دادا گرامی حنبل کا انتقال ہو چکا تھا۔ گویا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ تھا، نہ تو ان کے والد تھے اور نہ ہی ان کے دادا، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ والدہ محترمہ صفیہ بنت میمونہ تھی جنہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا خیال رکھا۔ وہ ان کو خراسان سے لے کر کے بغداد آئیں اور بغداد ہی میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ دھیرے دھیرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نشو و نما ان کی والدہ محترمہ صفیہ بنت میمونہ کے ہاتھوں کی، اور پھر دھیرے دھیرے جب وہ بڑے ہوتے چلے گئے تو ان کی والدہ ماجدہ نے ان کو مکتب میں بھیجا۔ مکتب میں جا کر کے پڑھتے اور جو بھی پڑھتے اس کو بہتر طریقے سے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ بچپن میں ان کی نبالت و شرافت و کرامت کا یہ حال تھا کہ خواتین جن کے شوہر میدان جنگ میں چلے جایا کرتے تھے، ان کے پاس ان کے شوہر خطوط وغیرہ لکھتے تو یہ خواتین دوڑتی ہوئی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مکتب میں پہنچتی اور معلم سے کہتی کہ امام احمد کو ہمارے پاس بھیج دیجئے تاکہ احمد ہمارے لیے کچھ جواب لکھ سکیں اور ہم اس جواب کو لکھ کر کے خط کی شکل میں اپنے شوہروں تک پہنچا دیں اپنی خیریت وغیرہ۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایسا کیا کرتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی منکر خط میں دیکھتے، کوئی خراب بات دیکھتے تو وہ اس کو نہیں لکھتے تھے، جیسا کہ ابن جوزی نے مناقب میں ذکر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ خلیفہ نے داؤد بن بسطام کو بغداد پر متعین کیا ہوا تھا اور خلیفہ بغداد میں موجود نہیں تھا۔ چونکہ یہ داؤد بن بسطام رسالے، خبریں جو بھی شہر میں پیش آتی تھی ان کو خلیفہ تک بھیجتا تھا۔ داؤد بن بسطام نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے چچا کے پاس اس رسالے کو لے کر کے بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس کو خلیفہ کو دے دو۔ خلیفہ نے وہ رسالہ، وہ جریدہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس کو خلیفہ تک پہنچوا دو۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے کو، اس جریدے کو جس میں خبریں شائع ہوتی تھیں، کو پڑھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ منکرات ہیں، جس میں کچھ لوگوں کی غیبتیں کی گئی ہیں، اس میں چغل خوریوں کو درج کیا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ باتیں پسند نہیں آئیں کیونکہ یہ وہ باتیں تھیں جو اللہ کو ناراض کرتی تھیں، لہذا انہوں نے اس جریدے کو ایک تالاب میں پھینک دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ شخص جو بچپن ہی سے منکرات سے نفرت کرتا ہو، جو بچپن ہی سے فحش کو ناپسند کرتا ہو، آخر یہ جب بزرگ ہوگا، بڑا ہوگا تو کس قدر وہ منکرات کو، فواحش کو ناپسند کرے گا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آگے والی زندگی سے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک عظیم شخصیت رہی ہے، معروف شخصیت رہی ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دھیرے دھیرے جب پڑھنے لگے، 15 سال کے ہوئے تو انہیں شوق پیدا ہوا علم حدیث کے حصول کا، اور سب سے پہلے انہوں نے بغداد میں اپنے شیخ حشیم بن بشیر الواسطی سے علم حدیث کو حاصل کیا، اور سن 179 ہجری میں امام مالک بن انس، جن کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، وفات کی خبر سنی۔ اسی طرح حماد بن زید جو بصرہ کے امام تھے، ان کی وفات کی خبر سنی تو تڑپ اٹھے۔ حشیم بن بشیر الواسطی بہت بڑے محدث تھے بغداد کے،
اور بہت نیک اور مخلص شخص تھے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو بھی میں نے ان سے سنا اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، یعنی حفظت کل شیء، ہر چیز کو میں نے محفوظ کر لیا، جو بھی میں ان سے حدیث سے سنتا اس کو محفوظ کر لیتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے ان کے ذہن کا، قوت حافظہ کا کتنا شاندار اور کتنا زبردست ان کا قوت حافظہ تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور اساتذہ میں سے حشیم بن بشیر الواسطی ہیں، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، قاضی ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد خاص ہیں وہ ہیں، اسی طرح یزید بن ہارون ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر محدثین کرام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے، شیوخ میں سے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اگر ہم پڑھیں گے دیکھیں گے تو ان کا بڑا گہرا ربط رہا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاذ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس پہنچتے اور ان سے سب سے پہلے انہوں نے موطا جو امام مالک رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے اس کو پڑھا، حالانکہ اس سے پہلے موطا کئی محدثین سے وہ سن چکے تھے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ سے جب موطا پڑھی تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے زبردست طریقے سے اس کو پڑھا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو علم تھا انہوں نے اس کے دریا بہا دیے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ واقعی میرے یہ استاد بہت قابل شخص ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں کہ ان کا ربط امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کتنا گہرا تھا، تو اس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ اسحاق بن راہویہ جو مشہور محدث تھے زمانے کے، ان سے کہتے تھے، ان کو ابھارتے تھے، تعال شیخ اذهب بك الى رجل لم تر عیناک مثلہ، اللہ اکبر، کہتے آئیے میں تمہیں ایک ایسے آدمی کے پاس لے کے چلتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں نے اس جیسا دیکھا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اسحاق بن راہویہ کو لے کر کے چلے جاتے۔ زعفرانی کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میں کبھی کبھی کوشش کرتا تھا کہ احمد سے رحمۃ اللہ علیہ سے سبقت کر جاؤں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پہنچنے پر، لیکن مجھ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میں نے کوشش کی، کیا دیکھتا ہوں کہ سب سے پہلے امام احمد جا کر کے پہنچ جاتے تھے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے پاس ملتے تھے۔ یعنی اس قدر لگاؤ تھا شاگرد امام احمد کو اپنے استاد امام شافعی سے، کہ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جو مذہب میں امام احمد کے مذہب میں اور امام شافعی کے مذہب میں جو ربط اور جوڑ اور تقارب ہم دیکھیں گے، اس کی وجہ یہی ہے چونکہ ان کے یہاں قربتیں بہت زیادہ تھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول اور فروع آپس میں بہت ملتے جلتے آپ کو نظر آئیں گے، بہت کم مسائل میں ان کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوسف بن عبد الحادی جن کی وفات 909 ہجری کے اندر ہے، انہوں نے اس تعلق سے کتاب بھی لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے ان تمام اختلافات کا اور ان تمام اتفاقات کا ذکر کیا ہوا ہے جو دونوں مذہب کے درمیان موجود رہے ہیں۔ اس لیے پیارو، عزیزو، بھائیو، کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسے مشائخ سے علم حاصل کرنا چاہیے کہ جن کا اثر ہماری زندگی میں آ جائے، پیدا ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب رسالہ، صاحب ہے، اسی طرح جنہوں نے سب سے پہلے ایک عظیم فن کو وضع کیا جس کو ہم اصول فقہ کے نام سے جانتے ہیں، اپنی مشہور کتاب الرسالہ کے اندر۔ ظاہر سی بات ہے جب استاد اتنا عظیم ہے تو شاگرد بھی اتنا عظیم ہوگا، اور بعد میں یہی شاگرد جس کو ہم احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال کے نام سے جانتے ہیں رحمہم اللہ اجمعین، ایک عظیم فقیہ بنا، ایک عظیم محدث بنا، جس کے علم کو اگر ہم دیکھیں سمجھیں تو واقعی ہم پڑھتے چلے جائیں، سمجھتے چلے جائیں، لیکن انہوں نے جس طرح علم کے دریا بہائے، یقیناً ہم اس کو پڑھنے سے قاصر اور عاجز ہو جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصانیف آپ دیکھیں گے، سب سے پہلی حدیث میں جو مشہور تصنیف ہے ان کی المسند کے نام سے، جس کو ہم مسند احمد بن حنبل کے نام سے جانتے ہیں۔ 40,000 سے زائد احادیث کا تذکرہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے اصول السنہ کے نام سے، جس میں انہوں نے اپنے عقائد کا تذکرہ کیا ہے،
اور اس کے علاوہ بھی دیگر کتابیں آپ کو ملیں گی جس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آپ بہت ساری چیزیں ان کے فقہی مسائل کو، فقہی استنباطات کو، اور جو فقہی استدلالات ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ دیکھیے طبقات الحنابلہ کے اندر، مناقب احمد بن حنبل کے اندر آپ جائیے، اس میں آپ دیکھیں گے، ابن الجوزی کی مشہور کتاب ہے، اس میں آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی متقدمین اور متأخرین فقہا نے، علماء حنابلہ نے بالخصوص امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا تذکرہ کیا ہے، ضرور پڑھنا چاہیے، اور کس طرح سے ان لوگوں نے بہتر انداز میں دین اسلام کی نشر و اشاعت کی، اور کس طرح سے انہوں نے علم کے دریا بہائے، ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں منہج سلف پر عمل کرنے کی، اور اس کے مطابق جو بھی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور جس پر وہ چلے ہیں سلف صالحین، اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔